تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب شاہد بھائی کیا حال ہے؟ آپ کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا ہے جس میں آپ سے فیصل بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ کیا 1906 سے پہلے حدیث تھے، جماعت اہل حدیث تھی۔ 1996 سے پہلے بریلوی تھے، 1867 سے پہلے دیوبندی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب دیانتداری کے ساتھ تو یہی ہے، اور آپ کو بھی یہی دینا چاہیے تھا بس، کہ جناب یہ یقیناً نہیں تھے، اسلام میں ان کا کوئی وجود اور ثبوت ثابت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ان کو بجا ثابت کرنے کے لیے اگرچہ ایسے دلائل دینے کی کوشش کی کہ جس سے یہ محسوس یوں کروایا جائے کہ یہ تھے اور حق ہیں اور ہونے بھی چاہیے، ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے بولی، آپ نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ کے بیان کردہ الفاظ ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذاتی اور مرکزی حیثیت کا نام مسلمین ہی رکھا ہے یا مسلم رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مومنین اور عباد اللہ بھی کہا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھیں ہماری نظر میں جیسے قرآن حجت شرعیہ ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت شرعیہ ہے، کہ احادیث میں مومنین اور عباد اللہ آیا ہے، تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام صرف پر جو صرف ہے، یہ لفظ قابل غور ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ شاہد بھائی ہم جو کہتے ہیں ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم یا مسلمین، اس کی وضاحت تو آپ نے خود کر دی ہے، جہاں سے آپ نے کلپ کا جواب کا آغاز کیا اسی میں آپ نے خود کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ نے اگر اہل اسلام کا کوئی ذاتی اور مرکزی حیثیت کا نام رکھا ہے تو صرف مسلم ہی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم، اللہ کا رکھا ہوا نام، فرقہ وارانہ نام نہیں۔ جناب شاہ صاحب، ہمارا مومنین، عباد اللہ وغیرہ جو صفاتی نام قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت شدہ صفاتی نام ہیں، ہمیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابھی آپ نے بولا ہے کہ اللہ نے اہل اسلام کا ذاتی اور مرکزی حیثیت کا نام اگر کوئی رکھا ہے تو وہ مسلم رکھا ہے، یہ آپ کی الفاظ ہے۔ ہمارا مطلب اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ نام جو ہمارا مرکزی اور ذاتی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ آپ نے خود بھی اعتراف کیا کہ جس پر آج امت کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور امت اکٹھی ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی بھی اسی پر، اور اسی پر اکٹھی تھی امت واحدہ۔ وہ ایک ہی نام تھا کہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے مسلم ہی تھے، نہ ماننے والے منافق تھے، غیر مسلم تھے، یہودی، عیسائی، کفار وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہد بھائی آپ نے کہا جس طرح قرآن حجت شرعیہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حجت شرعیہ ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے، کیا ان دو
جو مآخذ اسلام آپ نے بیان کیے، قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان، کیا ان حجت شرعیہ دونوں میں سے کسی ایک سے بھی آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث، انجمن اہل حدیث، غربا اہل حدیث، فلاں 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 اہل حدیث یا کوئی بھی فرقہ علی ھذا القیاس، کیا ان حجت شرعیہ قرآن نبی علیہ السلام کے فرمان سے ایک آیت یا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کے ثبوت میں ان حجت شرعیہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں؟ یقیناً اور بے شک نہیں کر سکتے۔ ہاں چونکہ چنانچہ گرچہ مگرچہ تو آپ پیش کر سکتے ہیں، اور جو آپ نے کیا، آپ نے بات کہاں سے پھر شروع کی اہل حدیثوں کو حق ثابت کرنے میں؟ آپ نے کہا دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میرے بعد اختلافات بہت دیکھو گے۔ تو صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ اختلافات رونما ہوئے اور شروع ہوئے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے بعد خوارج پیدا ہوئے جو حضرت علی کے دشمن تھے، اور ایک فرقہ شیعان علی کے نام سے شیعہ جو ہیں یہ رونما ہوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ دونوں اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے تھے، تو وہ باطل تھے، حالانکہ وہ باطل تھے اور مسلم ہی کہتے تھے۔ تو جب اہل باطل وہ بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں، اہل حق بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں، تو اہل باطل سے اہل حق کو امتیاز کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی نام اختیار کرنا جائز ہے کہ جس کا ثبوت بھی نہ ہو اور اس نام کی وجہ سے کوئی کسی کی تکفیر بھی نہ کرے۔ یہ آپ کا جواب تھا کہ جب اختلافات رونما ہو جائیں، اہل باطل بھی اپنے آپ کو مسلم کہیں، اہل حق بھی اپنے آپ کو مسلم کہیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ امت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ جناب پھر آپ کوئی ایسا ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسے ناموں سے منسوب کر سکتے ہیں جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہو اور کسی نے ان پر تکفیر نہ کی ہو۔ شاید بھائی اس میں بہت سارے آپ کے ہم سمجھتے ہیں شاید سمجھ میں نہیں آئی بات، یا سمجھنے کے باوجود جماعت کی مخالفت میں شاید کہ آپ نے یہ سب کچھ کہہ دیا۔ آپ دیکھیں خود ہی آپ نے بولا کہ خوارج بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہلاتے تھے اور اہل حق بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہلواتے تھے۔ پھر اہل حق نے ان کا نام خوارج اہل حق نے رکھا، صحابہ نے رکھا، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ان کا نام صحابہ نے خوارج رکھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، یعنی کہ ان سے امتیاز کرنے کے لیے صحابہ نے ان کا نام بدلا۔ یہ تو بات بالکل درست ہے کہ جو باطل ہو، جو گمراہ ہو، لوگوں کو واضح کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اس کو لانے کے لیے اس کو تو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سرے سے باطل ہے۔ باطل کو بدل دینا جائز ہے، باطل کو بدلنا، اس کا نام بدلنا، اس کے عقیدے کو، اس کے کفر کو، اس کے شرک کو، اس کی بدعمالی کو، اس کی سنت کی خلاف ورزی کو، اس کی بدعقیدگی کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کسی ایسے نام سے متعارف کروانا کہ جس سے وہ عیاں ہو جائیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اہل حق ہیں کیا انہوں نے اپنا نام بدلا؟ یہ آپ نے خود کہا کہ صحابہ نے ان کا نام بدلا ہے، وہ انہوں نے اپنا نام نہیں بدلنا۔ یہ کام تو خوارج نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی باقی عقیدہ سب تباہ کر لیا ہوگا، لیکن اللہ کے رکھے ہوئے نام کو چھوڑنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے، اور صحابہ کرام بھی تیار نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے بالکل نہیں چھوڑا ان سے امتیاز کرنے کے لیے، اپنا نام نہیں بدلا، اپنی شناخت نہیں بدلی، بلکہ باطل کو واضح کرنے کے لیے باطل کو متعارف کروایا ایسے نام سے کہ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اسی طرح محترم شاہد صاحب آج بھی یہی ہونا چاہیے تھا
کہ اہل حق کا جو نام اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور نہ چھوڑا جا سکتا ہے اللہ کے فیصلے کے بعد۔ اور دوسری بات کہ جب آپ اس نام پر اور اس کام پر استقامت دکھائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے اسلام سے ثابت ہے، تو اہل باطل خود بخود وہ الگ ہوتے جائیں گے۔ بلکہ اب تو ضرورت ہی نہ تھی جب اہل حدیث نام، یہ تو بہانہ ہی غلط ہے، یہ تو سرے سے عذر ہی ختم ہے اور غلط ہے کہ اہل حدیثوں نے، اہل حدیث جماعت، جمعیت اہل حدیث یا کوئی بھی اپنی جو جماعتیں ہیں، یہ جو نام رکھا ہے یا یہ جماعتیں بنائی ہیں، یہ دوسروں سے الگ کرنے کے لیے ہیں، الگ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ شوق سے رکھے گئے ہیں۔ کیونکہ جن لوگوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کرنی تھی، وہ لوگ تو پہلے سے ہی اپنے نام رکھ چکے تھے، وہ تو پہلے ہی ان سے الگ سمجھے جاتے تھے، وہ تو پہلے ہی ان سے امتیاز تھے، وہ تو پہلے لوگ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ اور ہیں اور وہ اور ہیں۔ یہ نام رکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اب مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ حنفی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ دیوبندی ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا دین اسلام اور ہم اس کو مان کر مسلم ہیں۔ سننے والے کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دین صرف اسلام ہے اور اس کو ماننے والے جی صرف مسلم ہیں، اور ہم کہہ بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں اس بات کی، اور وہ سامنے والا سمجھ ضرور جاتا ہے، گرچہ ہماری بات کو تسلیم نہ بھی کرے، لیکن اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے سب سے الگ ہیں۔ اسی طرح جو کہتے ہیں اہل حدیث نام ہم نے ضرورت کے تحت رکھا ہے، کون سی ضرورت ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں، اپنا عقیدہ درست ہی رکھیں اور اپنے اعمال سنت کے مطابق ہی کریں سب، تو جو غلط ہوں گے وہ خود بخود الگ ہو جائیں گے۔ اور بلکہ انہوں نے تو اپنی شناختیں الگ کر لی تھیں، آپ نے بھی ان کو دیکھ کر دیکھو دیکھی اپنا نام بھی الگ کر دیا اور اپنے ایک نئی جماعت اور ایک نیا گروہ، نئی تنظیم اور نیا فرقہ ایجاد کیا۔ اسی طرح پھر آپ نے کہا کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ شاید بھائی کوئی ایسا مسئلہ دکھا سکتے ہیں کہ جس پر امت کا اجماع ہو؟ پہلے تو آپ بتائیں کیا امت آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا صرف وہابیوں کو ہی امت سمجھتے ہیں، اہل حدیثوں کو ہی امت سمجھتے ہیں کہ یہی ساری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ باقی امت نہیں ہے، ہم امت نہیں ہیں جماعت المسلمین والے، نبی اسلام کی امت نہیں ہے ہم۔ کس کا امت کا کس مسئلے پر آج تک اجتماع ہوا ہے؟ امت کا اجتماع تو ہے ہی نہیں اس نام پر، اہل حدیث نام پر امت کے اجماع۔ ہاں اگر آپ صرف چاند اہل حدیث جو حضرات ہیں ان کو ہی ساری امت سمجھتے ہیں تو پھر اب واقعی ہی ان کا اجماع ہو گیا ہے، اور وہ بھی اس بات پر گیا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ہی نہیں سرے سے، جتنا مرضی چوٹی کا عالم نکال کے لے آؤ، لیکن اللہ کے اسلام سے اس جماعت کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، اس فرقے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ اور ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ جس کی ضرورت ہی نہ تھی، بلکہ پھر آپ نے بولا کہ امت کا اجماع ہے کہ ایسا نام کی طرف منسوب کر لینا جب ضرورت پڑے کہ جس پر تکفیر نہ کی ہو۔ اچھا تکفیر تو نہ کی ہو، کیا ایسے نام سے اپنے آپ کو متعارف کروایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے تفریق ہو؟ نام بھی وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر اس کی وجہ سے امت میں تفریق ہو۔ ہم نے تو اسلام میں یہی پڑھا ہے، قرآن مجید سے ثابت شدہ صفاتی نام صحابہ کے مہاجرین اور انصار جب وہ تفریق کا سبب بننے لگے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ ایسے وقت میں، ایسے انداز میں کہ جب تفریق کا سبب بن رہے تھے مہاجرین اور انصار جیسے القاب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان سے بھی روک دیا، تو بجائے ایسے ناموں کے اور ایسے القابات کے جو اسلام میں ثابت نہیں ہیں اور پھر بن بھی تفریق کا سبب رہے ہیں،
اس وقت جماعت المسلمین اور اہل حدیثوں کا اس بات پر بھی بہت بڑا ایک افتراق ہے جو تفریق کا سبب ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا یہ اضافہ اسلام میں کہاں سے لایا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اہل حدیث تو یہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی اہل حدیث کا معنی حدیث کو ماننے والا معنی بہت اچھا ہے۔ اللہ کے بندو، بدعت وہی ہوتی ہے جو اچھی ہو دیکھنے میں کرنے میں، لیکن اسلام میں اس کا ثبوت نہ ہو۔ کیا آج تک کسی نے شراب کو حلال کیا ہے؟ اس لیے پیا ہے اور پینے کے جائز کا فتویٰ دیا ہے جواز کا کہ نہیں پی لو، ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے۔ زنا کو کسی نے حلال کیا ہے؟ مردوں کو سونا پہننا کسی نے حلال کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت کھانا کسی نے حلال کیا ہے؟ نہیں کیا نا، کیوں کہ یہ گناہ کے کام ہے۔ اور جو کام نکالے جاتے ہیں نئے اسلام میں، وہی نکالے جاتے ہیں جو دیکھنے میں کرنے میں کہنے میں اچھے محسوس ہوتے ہیں، نیکی کے محسوس ہوتے ہیں، معنی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح آپ کا یہ جواب بھی باطل ہے کہ اس کا نام معنی بہت اچھا، ہم نے معنی کا سوال ہی نہیں کیا۔ معنی کا سوال تو تب کرے جب ہمیں معنی نہ آتا ہو، ہمیں اس کے معنی کا خوب علم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو بریلوی حضرات کھانے پر ختم پڑھتے ہیں، جو بریلوی حضرات میلاد مناتے ہیں، جو بریلوی حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قبل اذان اور بعد اذان کہتے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک کا بھی معنی غلط ہے؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو نہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتے ہیں نا، صلاۃ والسلام ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن ان پر تمام اہل حدیث فوراً بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر بدعت کا فتویٰ لگانے کے بعد صحیح بخاری کی یہ روایت سناتے ہیں یا صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ فرض نہ نفل کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا جو بدعتی ہو۔ یہ تمام فتوے ان کے لیے تو ہیں، لیکن جب خود ایسا کام کریں اور ایسے اعمال بھی کریں اور ایسی تنظیم اور جماعت اور فرقہ بھی نہ بنائیں جس کے اسلام میں ثبوت نہیں ہے، جب مانگا جائے تو کہیں معنی اچھا ہے، تو پھر سمجھ لو جب تم معنی اچھا صرف یہی جواب دیتے ہو تو ضرور تم اس کو اپنا کر ایک بدعت کے مرتکب ہو، ورنہ تمہارا کام تھا آیت پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے، لیکن وہ آپ کے پاس ہے نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کا جواب بالکل ہمارے علم کے مطابق تو غلط ہے، کیونکہ جب آپ جماعت المسلمین میں تھے تو آپ کی تقریر اور بیان کا ایک انوکھا انداز تھا، اور ایسا مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا کہ جب آپ ٹھوس دلائل قرآن و سنت سے بیان کرتے اور پھر بات کرتے، پہلے حوالہ پیش کرتے، لیکن آپ نے پوری اپنی کلپ میں، پورے اس بیان میں ان پر کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پیش کیا، صرف چونکہ چنانچہ گرچہ مگرچہ کہا ضرورت بن جائے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، لیکن اس کا جواب آپ نے اسلام سے پیش نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو سامنے لائیں کون سی آیت اور کون سا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو آپ نے اس میں ثبوت میں پیش کیا۔ دوسری بات بڑی حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام، اللہ کے کلام، قرآن مجید کی آیت بلکہ آیات، ان کے ساتھ ایک طنز کیا ہے۔ ہمیں محبت بھی ہے آپ سے، لیکن یہ انداز اور یہ گفتگو سننے کے بعد بہت صدمہ ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کہنے سے بندہ بنتا ہے کہ میں مسلم 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 کی راٹ لگائی جو آپ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تمہارا نام مسلم رکھا ہے، سورہ حج۔ اللہ کہتا ہے حامیم سجدہ میں کہ اے لوگو، جب دعوت پیش کرنے کے لیے اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف برائے عمل صالحہ کرے، اور وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمین میں سے ہوں۔ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ لوگوں تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، فاشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، تم شہادتی بن جاؤ کہ ہم تو مسلم ہیں۔ شہادتی بنانے کے لیے
اپنے آپ کو مسلم کہنا یہ فرض ہے، اپنے آپ کو مسلم کہلانا، مسلم کہنا یہ فرض ہے۔ آپ نے کیسا عجیب طنز کیا کہ آپ کہتے ہیں مسلم مسلم مسلم، اور پھر آپ نے یہ کہا ہاں یہ اس وقت کہنا چاہیے جب کفار کے سامنے ہو، باہمی ہو تو پھر نہیں کہنا چاہیے۔ شاید بھائی کیا کوئی ایسی آیت ہے یا کوئی ایسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس میں یہ تفریق کی گئی ہو کہ جب تم کفار کے سامنے ہو تو تم پھر اپنے آپ کو صرف مسلم کہہ سکتے ہو، اور جب تم آپس میں ہو تو پھر تم ایک دوسرے کو مسلم نہ کہو، اور پھر ایسے دور میں اور ایسے حالات میں بھی نہ کہو کہ جناب جب لوگ اسلام کو چھوڑ کر وہ جو دنیا میں ایجاد کیے گئے لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہیں ان کو اللہ کے رکھے ہوئے نام پر غالب کریں، تو آپ اس وقت بھی یہ نام نہیں کہہ سکتے۔ کیا کوئی ایسی آیت یا ایسا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ اگر ہے تو پیش کیجیے۔ اور دوسری بات، آپ نے عجیب مثال دی جو یہاں فٹ آتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلم کہلاتے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم تو کر لیا اس مثال میں جو آپ نے کی دی، کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی نمازی نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نمازی کہلاتا نہیں ہے، تو آپ تو کہیں گے کہ یہ نمازی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو نمازی کہلاتا نہیں ہے۔ اور شاید بھائی اللہ تعالیٰ نے مسلم کہلانے کا تو حکم دیا ہے قرآن میں، کیا نمازی کو بھی نمازی لوگوں کے سامنے کہلانے کا اور اعلان کرنے کا بھی حکم ہے کہیں؟ یقیناً نمازی نے اپنے آپ کو نمازی ہونے کا اعلان نہیں کرنا، نہ ضرورت ہے، بلکہ اپنے عمل کو چھپانا چاہیے، لیکن مسلم ہونے کو چھپانا نہیں چاہیے۔ مسلم ہونے کا اعلان وقال اننی من المسلمین، تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمین میں سے ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے ایسی بات کرنی فرض ہے، ضروری ہے قرآن مجید کی آیات سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نمازی کو نمازی کہلانا ضروری ہے، یہ کہیں بھی قرآن اور حدیث میں ہمارے سامنے تو نہیں آیا کوئی ایسا مفہوم یا کوئی ایسی آیت اور حدیث، اگر ہے تو پیش کیجیے گا۔ پھر دوسری بات کہ جو آپ نے کہا کہ جناب آپ ایسے فتوے دیتے ہیں، امیر صاحب اشتیاق صاحب کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو عورت دودھ پلانے والی ہے مرضعہ یا حاملہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کی قضا بھی نہ دے، کو ضرورت نہیں ہے قضائی دینے کی۔ پھر آپ نے کہا سری لنکا والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ شاید بھائی بات یہ ہے کہ اگر امیر صاحب اس پر ثبوت پیش کریں تو فابیہا و نعمت، ہم تسلیم کریں گے۔ اگر امیر صاحب، ہم نے آپ کی ہی زبانی آپ سنا ہے کہ امیر صاحب یہ کہتے ہیں، اگر امیر صاحب نے کہا ہے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے، اگر امیر صاحب نے یہی کہا ہے پھر امیر صاحب دلیل پیش کریں۔ اگر امیر صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے یا جو وہ دلیل دیتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم یقیناً ان کے اس مسئلے کو اور اس فیصلے کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ معروف باتوں میں ہم امیر کی بات سنیں گے بھی اور انشاءاللہ اطاعت کریں گے بھی، لیکن جو غیر ثابت ہوگی، جس طرح جماعت اہل حدیث غیر ثابت ہے، اس طرح اگر امیر صاحب کی یہ بات غیر ثابت ہے تو پھر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے، غیر معروف بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جماعت المسلمین کا دوسرے فرقوں سے امتیازی وصف ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے علماء کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ بیسیوں ایسے مسائل کہ جو واضح حدیث ہیں آپ ان کے سامنے پیش کریں، چوں چرا کریں گے لیکن اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ ان کو لاکھ کہتے رہیں کہ تم اپنے جمعہ سنت کے مطابق بناؤ جو آپ جانتے ہی ہیں، یہ نہیں بنائیں گے۔ مساجد میں عید کی نماز نہیں ہوتی، پیش کیجیے ان کو علماء کے سامنے حدیث، یہ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ نماز کے اندر جو ان کی خرابیاں ہیں آپ آیات اور نبی علیہ السلام کے فرمان ان کے سامنے پیش کیجیے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ اپنی داڑھیوں کو رنگو، یہودی عیسائی نہیں رنگتے، ان کی مخالفت کرو، لیکن جب ان کے سامنے پیش کرو گے تو کہیں گے سنت ہی تو ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے لیکن یہ اسے تسلیم
نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو نفلی سمجھ کر ان کے ہاں تو جو آپ نے پہلے بولا حجت شرعیہ ہے، حدیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، آپ کی سنت مطہرہ کو یہ حجت شرعیہ سمجھتے ہوتے تو ان کا یہ حال ہوتا کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی جائے تو اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، اگر ان کی فہرست شروع کر دیں تو وقت کافی گزر جائے گا اور کلپ لمبا ہو جائے گا کہ کتنے ایسے مسائل ان کے سامنے پیش کر دیں تو یہ نہیں چھوڑتے اور نہیں تسلیم کرتے۔ لیکن آپ ہمیں انشاءاللہ ہم آپ کو مشکور ہوں گے، جزاک اللہ خیرہ بھی کہیں گے کہ اگر کھینچ کھچا کے نہیں، ادھر ادھر سے نہیں، پکڑ پکڑا کے نہیں، واضحتا نہیں، جو صریح اللفظ ہو، ایسی کوئی روایت، حدیث یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا قرآن مجید کی آیت جس کے خلاف ہمارا عمل ہے تو آپ بتائیں، انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ کہیں گے۔ لیکن یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہمدردی ہوگی، لیکن جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی گفتگو کی اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے، قرآن مجید سے آپ نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، برائے کرم حوالہ پیش کیجئے۔ اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر شاید بھائی آپ ان لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ہماری آپ سے دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے اور گزارش ہے، کیونکہ آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، اس بات کو آپ بخوبی سمجھتے ہیں اللہ کے دین میں ایک حرف کی رد و بدل اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو خوبی جانتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رات کو جو سونے کی دعاؤں میں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ ابی رسولک الذی ارسلت کہہ دیا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا کہ اس کو چھوڑو، وہی کہو جو میں نے لفظ بولا ہے، جو میں نے سکھایا ہے وہی پڑھو، جو آسمان سے اترا ہے۔ یعنی کہ ایک لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رسول بھی ہیں، رسول کی ڈگری اور عہدہ بھی ہے، لیکن ہونے کے باوجود جو لفظ جہاں نہیں ثابت ہے، جو چیز جو حرف نہیں اسلام میں ہے، اس کو اسلام بنانا اور منوانا اور پیش کرنا اور دکھانا بنا کر، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے اور یہ ایمان کے منافی ہے۔ جماعت اہل حدیث یا دیگر فرقے یہ کہیں بھی قرآن و سنت میں ثابت نہیں، اگر ہیں تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر نہیں ہیں تو ہماری آپ سے خیر خواہانہ گزارش ہے کہ آپ ان سے طیب ہو جائیں اور دوبارہ تحقیق کریں، جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، آپ تحقیق میں مزید تحقیق کریں، انشاءاللہ راہ اللہ کھول دے گا۔ اور ہماری آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ ضد میں اور امیر محترم کی مخالفت میں آ کر جماعت المسلمین جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے مقابلے میں ان فرقہ وارانہ ناموں اور ان جماعتوں کو ان کے مقابلے میں لا کر ان کا دفاع اور اس کی تذلیل کرنی شروع کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ السلام علیکم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا